بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو داستان شہداء کربلا پر ہے اور حصہ اول ہے کربلا کا آغاز اور قربانی کا پہلا منظر ہے۔ پیارے ناظرین، کربلا ایک میدان نہیں، ایک تاریخ ہے، ایک سانحہ نہیں، ایک پیغام ہے، ایک جنگ نہیں بلکہ عشق کی انتہا ہے۔ جہاں تلواریں تھیں مگر زبانیں خاموش، جہاں پیاس تھی مگر شکایت نہ تھی، جہاں کٹے سر تھے مگر سجدے میں تھے۔ آج ہم چلتے ہیں اس سرزمین کی طرف جہاں آسمان بھی رویا تھا، جہاں زمین بھی لرز گئی تھی، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام پیا اور ہمیں حیات دے گئے۔ پیارے ناظرین، کوفہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یزید خلافت پر قابض ہو چکا ہے اور وہ فسق و فجور کا نمائندہ ہے تو ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا حقدار کوئی فاسق نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ کوفہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس درجنوں خطوط آئے۔ ان میں یہی لکھا تھا: اے نواسہ رسول، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط کو پڑھا اور اللہ سے استخارہ کیا۔ پھر آپ نے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور اہل کوفہ نے بڑی محبت سے بیعت کی۔ کچھ روایات کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد یزید کا گورنر تھا کوفہ آیا تو حالات بدل گئے۔ اس نے کوفہ کے لوگوں کو دھمکایا، خوف پیدا کیا اور بیعت کرنے والوں کو قتل کی دھمکیاں دیں۔ چند ہی دنوں میں تمام لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا کر دیا گیا۔ کوفہ کی گلیوں میں تنہائی کے عالم میں ایک دروازے پر آپ نے پناہ لی۔ وہ دروازہ تھا ایک مومنہ عورت کا جس کا نام طوا تھا۔ اسی گھر میں چھپے بیٹھے تھے مگر خبر ہو گئی اور ابن زیاد کے سپاہی آ گئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب لڑائی کی، آخر کار گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے اور بے دردی سے ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ پیارے ناظرین، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے خیمہ میں سب اہل بیت کو جمع کیا اور فرمایا: ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا۔ شہادت ہمارا مقدر ہے لیکن ہمارا مقصد واضح ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ پیارے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کو خیر باد کہہ دیا اور اہل بیت کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ قافلے میں کون کون تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ساتھ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے اور دیگر اہل بیت اور جانثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی ساتھ تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی حدود میں پہنچے تو آپ کا گھوڑا ایک جگہ آ کر رک گیا۔ آپ نے فرمایا: یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید کیے جائیں گے۔ رات کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ فرما رہے تھے: حسین، جلدی ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔
پیارے ناظرین، 2 محرم کو آپ کربلا میں خیمہ زن ہوئے، مگر یزید کے لشکر نے دریا کا پانی بند کر دیا، پیاس کا عذاب نازل جیسے ہو گیا، معصوم بچوں کی زبانیں خشک ہو گئیں، خیموں میں تڑپتے اہل بیت، اور ان سب کے باوجود کوئی فریاد نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن یزید جیسے فاسق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ پیارے ناظرین، یزیدی لشکر کی تعداد تقریباً 30,000 سے زیادہ تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ انتہائی مختصر، محض 72 جانثار لوگ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر سے بات چیت کی، فرمایا میں جنگ نہیں چاہتا، مجھے مدینہ جانے دو، یا مجھے سرحد پر جہاد کرنے دو، یا یزید سے براہ راست بات چیت کی اجازت دو۔ لیکن یزید کا حکم تھا یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں یا سر کٹا لیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین یزید جیسے ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر 7 محرم کو پانی مکمل بند ہو چکا تھا، بچوں کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پیاس ہماری عظمت کا امتحان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے جانثار قربان ہونے لگے۔ سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہم یہ منظر اگلے حصے میں بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اگلا حصہ کل ملے گا۔ اے پیارے عزیز ناظرین، اگر تمہارے دل میں محبت ہے نبی کی تو رک جاؤ، سوچو کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کے پیغام کو سمجھا؟ کیا ہم نے سچ کا ساتھ دیا؟ آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے وفاداری دکھائیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں جیسا صبر، وفا اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کا دل لرز گیا ہے، اگر آنکھیں نم ہو گئی ہیں، تو یہ شہدائے کربلا کی قربانی کی تاثیر ہے۔ ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پیغام کو جتنا ہو سکتا ہے پھیلائیں، کیونکہ یہ دین کی خدمت ہے۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں، آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرا۔